بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چارہ، چھڑیاں، مٹیاں اور رسیاں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر چھوٹے موٹے کاروبار سے کچھ رقم کما لینے والوں کی باتیں۔ تحریر رضوان احمد طارق۔ تمام مذاہب اور ثقافتوں میں وقتاً فوقتاً مذہبی ایام اور تہوار منانے کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ مواقع ایک جانب لوگوں میں اجتماعیت کا شعور بیدار کرتے ہیں تو دوسری جانب ان کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں معاشروں میں گردش زر کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اسلامی معاشروں میں بھی وقتاً فوقتاً ایسی سرگرمیاں ہوتی رہتی ہیں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایسا تہوار ہے جو ایک جانب انہیں راہ خدا میں اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا درس دیتا ہے تو دوسری جانب اس موقع پر زبردست معاشی سرگرمیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ لوگ قربانی کے جانور خریدتے ہیں، جنہیں پہلے بیوپاری ایک سے دوسرے مقام پر لاتے اور لے جاتے ہیں، پھر یہی عمل جانور خریدنے والے کرتے ہیں۔ پھر جانوروں کے لیے چارہ اور ان کی آرائش کے لیے مختلف اشیاء پر خریداری کی جاتی ہے۔ قربانی کے لیے چھڑیاں، چاقو اور بگدے خریدے جاتے ہیں۔ گوشت بنانے کے لیے مٹیاں درکار ہوتی ہیں۔ قصاب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ ان تمام مراحل میں پیسہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے اور ارتکاز دولت کے فلسفے پر چوٹ پڑتی ہے۔ اس پورے عمل سے بہت سے افراد کا روزگار وابستہ ہوتا ہے۔ ذیل میں ہم نے ان میں سے بعض افراد سے گفتگو کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ کس طرح کچھ رقم کما لیتے ہیں اور اس ضمن میں ماضی اور حال میں کیا فرق ہے۔ چارہ، چارے کی اقسام اور خطرات۔ سپر ہائی وے پر واقع مویشی منڈی میں جانوروں کا چارہ فروخت کرنے کے لیے کئی افراد نے جھونپڑیاں یا ٹھیے بنائے ہیں جہاں چارہ کاٹنے کی مشینیں بھی نصب ہیں، تاہم بعض افراد کٹا ہوا چارہ بھی فروخت کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ سلیم اکبر، ملک نواز، شفیع چانڈیو وغیرہ سے اس منڈی میں گفتگو کا موقع ملا، جن کے بقول یہ کاروبار وہی شخص کر سکتا ہے جسے اس کام کا پہلے سے تجربہ ہو۔ جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چارے کی کئی اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح ان کے معیارات اور نرخ بھی ہوتے ہیں۔ ہرا چارہ ہر علاقے میں علیحدہ معیار کا ہوتا ہے، بھوسے کا بھی یہی عالم ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں میں ان کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں قائم ہیں، جہاں بڑے بڑے بیوپاریوں اور آڑھتیوں سے چھوٹے بیوپاری اور آڑھتی اپنے نمائندوں کے ذریعے خرید و فروخت کرتے ہیں اور خریدا گیا چارہ ٹرکوں میں بھر کر مختلف علاقوں، مویشی منڈیوں اور باروں کو بھیجا جاتا ہے۔ یعنی یہ کام کرنے کے لیے پورا جال درکار ہوتا ہے۔ اس جال میں بیوپاری، آڑھتی اور ٹرانسپورٹر شامل ہوتے ہیں۔ مذکورہ افراد کے بقول عام آدمی کے لیے ہرا چارہ، بھوسا، گھاس، کھلی بھوسی، ٹکڑے وغیرہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بیوپاریوں اور جانوروں کے مالکان کو یہ سب اشیاء خریدنے، فروخت کرنے اور جانوروں کو کھلانے کے ضمن میں کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ نرخ اور معیار کے ضمن میں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے اور جانوروں کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کبھی کبھار ہرے چارے، کھلی دانے، بھوسے اور بھوسی ٹکڑوں میں پھپھوندی یعنی فنگس لگ جاتی ہے، جسے کھانے سے جانور کی موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ چارے کی خرید و فروخت سے وابستہ افراد اس بارے میں ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عموماً یہ شکایت کسی موسم میں پیدا ہوتی ہے۔ پھپھوندی مذکورہ اشیاء کے کس حصے میں لگتی ہے، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے، کس موسم میں کس علاقے سے آنے والے چارے یا مذکورہ اشیاء میں یہ شکایت سامنے آ سکتی ہے، اور ایسے چارے وغیرہ کو کس طرح رکھا، صاف اور فروخت کیا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ عید الاضحیٰ کے عمل کے ساتھ ہی مذکورہ اشیاء کے نرخ بڑھ جاتے ہیں۔ پرانے بیوپاری اس صورتحال سے بچنے کے لیے پہلے سے بڑے بیوپاریوں سے رابطے کرتے ہیں اور بعض معاہدے بھی کر لیتے ہیں، جس کے لیے بیانہ دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے عمل کے ساتھ ہی منڈیوں میں چارے وغیرہ کی کمی کی شکایات سامنے آنے لگتی ہیں۔ ان کی نقل و حمل کے لیے ٹرانسپورٹر نسبتاً زیادہ کرایہ مانگنے لگتے ہیں،
اور چارہ کاٹنے والے بھی ان ایام میں مزدوری کا معاوضہ زیادہ طلب کرنے لگتے ہیں۔ مویشی منڈی میں جگہ حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ سے 1.5 ماہ قبل سے کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ بجلی کی فراہمی انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جگہ حاصل کرنے کے بعد عارضی جھونپڑی بنائی جاتی ہے، کیونکہ سبز چارہ کھلی ہوا میں اور دھوپ کی وجہ سے خراب ہونے لگتا ہے۔ چارہ فروخت کرنے والوں کی جھونپڑیوں میں عموماً 2-3 افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ایک شخص چارہ کاٹتا ہے، دوسرا فروخت کرتا ہے اور تیسرا مال کی مسلسل فراہمی کے لیے رابطے کرنے، مال کی خرید و فروخت اور اسے اتروانے کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ مویشی منڈی میں جانوروں کے بعد بیوپاری بھی ان سے چارہ وغیرہ خریدتے ہیں اور بعد کا اپنا ہی انتظام ہوتا ہے۔ سبز چارے اور بھوسے وغیرہ کے ٹرک ملک کے مختلف حصوں سے سفر کر کے رات کے آخری پہر میں یا علی صبح منڈی پہنچتے ہیں، جس کے بعد سبز چارے کی کٹائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور وقفے وقفے سے سارا دن جاری رہتا ہے۔ چارہ فروخت کرنے والوں کی جھونپڑیوں اور ٹھئیوں میں چارپائیاں، چارہ کاٹنے کی مشین، بستر، سرائیاں، مٹکے، ریڈیو وغیرہ عام طور سے دیکھنے کو ملے۔ یہ کام کرنے والوں کو وقفے وقفے سے موبائل بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کسی جھونپڑی میں موبائل فون اور UPS کی چارجنگ کا عمل بھی دیکھنے کو ملا۔ بتایا گیا کہ بجلی چلے جانے کی صورت میں بعض تاجر جنریٹر کا بھی انتظام کر لیتے ہیں تاکہ چارے کی کٹائی کا عمل رکنے نہ پائے۔ ایک جھونپڑی میں چارہ کاٹنے والے محنت کش کو گدلا پانی پیتے دیکھا تو سوال کرنے پر اس نے جواب دیا، بابوجی یہاں کاروبار اور محنت کرنے والوں کو جانوروں کے ساتھ انہی کی طرح رہنا پڑتا ہے۔ دن بھر پسینے اور دھول مٹی سے جسم میں بے چین رہتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی بھوسے کے ٹکڑے اور ریت مٹی اڑ کر پڑتی رہتی ہے، جسے مجبوراً کھانا اور پینا پڑتا ہے۔ یہاں پانی خریدنا پڑتا ہے جو گدلا اور دھول مٹی والا ہوتا ہے۔ رات کو مچھر صحیح سے سونے نہیں دیتے۔ امیر تو سال میں ایک بار قربانی کرتا ہے، لیکن غریب تو روزانہ قربان ہوتا ہے۔ چند پیسے کمانے کے لیے گھر سے سینکڑوں میل دور ایسے ماحول میں رہنا ہماری مجبوری ہے۔ اگر یہ قربانی نہ دیں تو 4 پیسے کیسے ہاتھ آئیں گے؟ باسی ٹکڑے نہ کھلائیں۔ سبز چارے کے نرخ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ پتے کے رنگ، چوڑائی، تازگی اور ڈنڈی کی موٹائی دیکھ کر طے کیے جاتے ہیں۔ پھپھوند پتوں کے غیر نمایاں حصوں اور گٹوں کے اندرونی حصوں میں لگتی ہے۔ عام آدمی کو سبز چارہ خریدتے وقت گہرے سبز رنگ کے پتوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور چارے کا گٹا کھول کر اس میں پھپھوند نہ لگی ہونے کا اطمینان کر لینا چاہیے۔ اگر کھلی کھلانا مقصود ہو تو بالکل خشک کھلی خریدنی چاہیے۔ بھوسی ٹکڑے کھلانے سے عام آدمی کو مکمل طور پر احتراز کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں اکثر پھپھوند کی شکایت ہوتی ہے۔ چنانچہ چنا چھلکے کے ساتھ کھلانا بہتر ہوتا ہے۔ مذکورہ افراد کے بقول چارے، بھوسے وغیرہ کے نرخوں میں ہو رہا اضافے کے بعد عید الاضحیٰ پر اس کاروبار میں اب پہلے والا مزہ نہیں رہا ہے۔ پہلے لوگ قربانی کا جانور عموماً 10-15 روز پہلے خرید کر گھر میں یا کسی بارے میں باندھ دیتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ 10-15 دنوں میں جانور کو اچھی خوراک فراہم کر کے اس کی صحت بہت اچھی کر دی جائے۔ لیکن اب گائے بیل کے ایک روز کے چارے کا خرچ 500-800 روپے تک جا پہنچا ہے۔ لہٰذا لوگ چاہنے کے باوجود عید قربان سے 1-2 روز قبل ہی جانور خریدتے ہیں۔ بکرے، دمبے، تولوسن، گھاس پھونس پتوں وغیرہ سے بھی پیٹ پال لیتے ہیں، لیکن گائے بیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ بکروں، دمبوں اور بھیڑوں کو بھی فربہ کرنے کے لیے چنے کی دال وغیرہ دینی پڑتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے باوجود مختلف علاقوں میں خشک اور سبز چارہ فروخت کرنے والے ذو الحج کے 10-12 ایام میں یومیہ 700-800 روپے منافع کما لیتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں یہ کام کرنے والے تاجر یومیہ کم از کم 10-12 ہزار روپے منافع کما لیتے ہیں، لیکن اس میں سے 2-3 افراد کی اجرتیں اور دیگر اخراجات بھی نکالنے ہوتے ہیں۔ کمانی، بلیڈ اور سکریپ سے بنی چھڑیاں۔
رانچو لائن میں واقع لکھپتی ہوٹل کے قریب چھریاں اور بگدے فروخت کرنے والے شبیر احمد کے بقول وہ 10-15 برس سے عید الاضحیٰ کے موقع پر چھریاں اور بگدے فروخت کر رہے ہیں۔ اس کام سے انہیں 10-12 روز میں مجموعی طور پر 3-4 ہزار روپے کی آمدن ہو جاتی ہے۔ وہ لوہار بازار واقع اسلم روڈ سے چھریاں اور بگدے خریدتی ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنی مرضی کے ڈیزائن کے مطابق چھریاں اور بگدے بنواتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گاہک ان سے کیسے چھریاں اور بگدے خریدنا چاہتے ہیں۔ لوہے کے ہوش رہا نرخوں نے یہ کاروبار بری طرح متاثر کیا ہے۔ رہی صحیح کسر چین سے آنے والی چھریوں، چاقوؤں اور کمپنیوں کے مال برانڈڈ سیٹس نے پوری کر دی ہے۔ پہلے لوگ کمانے والی چھریاں بطور خاص طلب کرتے تھے، اس کے بعد بلیڈ والی چھریوں کی مانگ تھی، کوئی لوہار سے خاص طور پر کمانی کا بگدہ بنواتا تھا۔ لیکن اب اول تو نئی نسل کو اس بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، دوم جنہیں معلوم ہے وہ مہنگائی اور مصروفیاتی زندگی کی وجہ سے اس بکھیرے میں نہیں پڑتے۔ لوہار بھی اب چھریوں اور بگدوں پر زیادہ محنت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں ان کی محنت کا اچھا معاوضہ نہیں ملتا۔ پرانے لوگ کباڑ بازار سے گاڑیوں کی کمانیاں خرید کر لوہار کے پاس لے جاتے اور ان کی مدد سے اپنی پسند کی چھریاں اور بگدے بنواتے تھے۔ پتلی اور چھوٹی چھریوں کے لیے بھاری بھرکم آڑیوں جو مشینوں کی مدد سے چلائی جاتی ہیں کے بلیڈز خام مال کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ سکریپ سے جو چھریاں بنائی جاتی انہیں ٹیمپر کیا جاتا تھا، یعنی انہیں بنانے کے بعد گرم حالت میں پانی اور تیزاب میں بھجایا جاتا تھا۔ ایسا کرنے سے ان کی دھاڑ کی عمر بڑھ جاتی تھی اور ایسی چھریاں استعمال کے دوران بہت اچھے نتائج دیتی تھیں۔ لیکن اب تو تیسرے درجے کے سکریپ کے لوہے سے چھریاں بن رہی ہیں، جن میں پھوٹک لوہے یا بیل بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات استعمال کے دوران ایسی چھریاں ٹوٹ جاتی ہیں اور استعمال کرنے والے کو زخمی کر دیتی ہیں۔ ان چھریوں کی دھار جلد کند ہو جاتی ہے، لہذا بار بار انہیں تیز کرنا پڑتا ہے یا ان پر سان چڑھوانی پڑتی ہے۔ ملیر کے علاقے ٹینکی میں سڑک کے ساتھ سٹال لگا کر چھریاں اور بگدے فروخت کرنے والے محمد شاکر کے بقول وہ 10 برس سے عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس کام میں منافع کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو قربانی کے جانور کا گوشت اور ہڈیاں کاٹنے اور توڑنے کے کام آ سکے۔ انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ چھری یا بگدے کا معیار کیا ہے اور وہ کس قسم کے خام مال سے تیار کیا گیا ہے۔ البتہ پرانے لوگ اب بھی چھریاں اور بگدے دیکھ بھال کر خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز خریدیں جو برسا برس تک کام آئے۔ پہلے چھریاں 25 تا 50 روپے میں مل جاتی تھیں، لیکن اب مناسب سائز کی چھری کے نرخ کم از کم 200 روپے سے شروع ہوتے ہیں۔ بگدے پہلے 200 یا 300 روپے میں بھی مل جاتے تھے، لیکن اب 700-800 روپے سے کم نہیں ملتے۔ اب تو قصابوں نے بھی بگدوں کی جگہ کلہاڑیوں کا استعمال شروع کر دیا ہے، تاہم بعض ہڈیاں توڑنے کے لیے وہ آج بھی بگدے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اناڑی کسائی کلہاڑیوں کے وار کر کے گوشت اور ہڈیاں خراب کر دیتے ہیں۔ انہیں کلہاڑیاں سستی پڑتی ہیں اور صرف کام نکالنا ہوتا ہے، لہذا وہ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ آج کل قربانی کرنے والے بھی بس یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد قربانی کے جانور کا گوشت بن جائے اور ان کی جان چھوٹے۔ محمد شاکر کے بقول وہ عید الاضحیٰ کے 10-12 روز میں 3-4 ہزار روپے کما لیتے ہیں۔ پاؤں کے توڑے، گھٹنیاں، چمکدار چادریں۔ سپر ہائی وے اور ملیر سٹی پر واقع مویشی منڈیوں میں جانوروں کی آرائش کے لیے استعمال ہونے والی اشیاء اور رسیاں فروخت کرنے والے صنوبر خان، رفیق سومرو، مراج محمد، نذیر اور ندیم کے بقول وہ کئی برس سے عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ اشیاء فروخت کرتے آ رہے ہیں۔ پہلے ان اشیاء کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے صرف گلے میں ڈالنے والا پٹا، پاؤں کے توڑے اور گھنٹیاں ہوتی تھیں، لیکن اب سر اور ناک پر لگائی جانے والی پٹی، جانور کی کمر پر ڈالنے والی چادر، گھنگرو، طرح طرح کی گھنٹیاں،
موتیوں کی مالائیں، بیل بوٹے والی پٹیاں، بیلیں وغیرہ بازاروں میں دستیاب ہیں۔ یہ اشیاء 100، 150 تا 500 روپے میں فروخت ہوتی ہیں۔ سپر ہائی وے پر واقع مویشی منڈی میں یہ اشیاء فروخت کرنے والے سنوبر خان کے مطابق گزشتہ برس اس منڈی سے ایک شخص نے 15 لاکھ روپے کا بیل خریدا تھا اور اس کے لیے ان سے تقریباً 3,000 روپے کی آرائشی اشیاء لی تھیں۔ بعض افراد تو قیمتی گائے اور بیل کے بیٹھنے کے مقام پر بھی خوبصورت اور چمکدار چادریں بچھاتے ہیں۔ کمر پر ڈالنے والی چادر عموماً ریشمی اور چمکدار ہوتی ہے۔ بعض چادریں جالی دار ہوتی ہیں جن پر گوٹا کناری بھی لگائی جاتی ہے۔ بعض چادروں کے کونوں پر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوتے ہیں جو جانور کے حرکت کرنے پر یا چلنے پر آواز پیدا کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ جانوروں کو باندھنے والی رسیاں 3 تا 5 روپے فی لچھی کے حساب سے فروخت ہوتی ہیں۔ نائلون کی رسیاں سوتی رسیوں کی نسبت سستی ہوتی ہیں لیکن ان کی گرہیں کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا سمجھدار افراد سوتی کے ساتھ ریشمی رسیاں استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر ایک رسی کی گرہ کھل جائے تو دوسری کے ذریعے جانور کو بھاگنے سے روکا جا سکے۔ بعض افراد مویشی منڈی آتے ہیں تو رسیاں ساتھ لاتے ہیں لیکن بہت سے افراد ایسا نہیں کرتے اور جانور خریدنے کے بعد رسیاں فروخت کرنے والوں کو ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ مذکورہ افراد کے بقول وہ عید الاضحیٰ کے ایام میں یومیہ 400-500 روپے منافع کما لیتے ہیں، لیکن یہ مختصر رقم کمانے کے لیے انہیں سارا دن دھول مٹی پھانکنا پڑتی ہے اور سخت ماحول میں صبح سے شام تک طرح طرح کے گاہکوں کی باتیں سننا اور انہیں مال فروخت کرنا ہوتا ہے۔ ان افراد کے بقول لوگ ہزاروں لاکھوں روپے کے جانور خریدتے ہیں لیکن ان سے چند روپوں کی اشیاء خریدنے کے دوران بعض اوقات کافی بحث مباحثہ کرتے ہیں جن پر انہیں کافی حیرت ہوتی ہے۔ منڈی کی عمر اور گانٹھیں۔ برنس روڈ، ملیر اور مویشی منڈی سپر ہائی وے پر منڈیاں فروخت کرنے والے افراد اعجاز خان، طاہر ملک، سراج اور عبدالقدیر کے مطابق وہ کئی برس عید الاضحیٰ کے موقع پر منڈیاں فروخت کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پہلے یہ کام نسبتاً زیادہ منافع بخش تھا لیکن اب منافع کی شرح کم ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ کام بہت کم افراد کرتے تھے لیکن اب ایک ہی مقام پر ایسے کئی افراد نظر آ جاتے ہیں جو منڈیاں فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ مذکورہ افراد کے مطابق پہلے یہ کام وہی افراد کرتے تھے جو سال بھر لکڑیوں کی خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک رہتے تھے، تاہم اب عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے ایسے افراد بھی منڈیاں فروخت کرنے لگتے ہیں جو سال بھر کوئی اور کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس کاروبار میں نئے عوامل شامل ہو گئے ہیں۔ پہلے لکڑی کے تاجر عید الاضحیٰ کی آمد سے 2-3 ماہ قبل ہی منڈیوں کے لیے درکار مخصوص لکڑیوں کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیتے تھے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ ہاتھ والی بڑی بڑی آڑیوں کے ذریعے لکڑیاں کاٹ کر منڈیاں بناتے تھے۔ بتایا گیا کہ پہلے منڈیاں بنانے کے لیے درختوں کے موٹے اور پختہ تنے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ لکڑیاں عام طور سے ملک کے مختلف حصوں سے کراچی لائی جاتی تھیں۔ ان میں شیشم، پرتال، نیم اور کیکر کی لکڑیاں شامل ہوتی تھیں۔ اب پکا شیشم کم یاب اور بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ نیم کی لکڑی بھی بہت کم ملتی ہے، لہذا تیسرے درجے کی لکڑیوں سے منڈیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اب لکڑیوں کے بہت سے تاجر لکڑیاں فروخت کرنے کے بجائے مشین کے ذریعے خود ہی انہیں کاٹ کر منڈیوں کی شکل دیتے ہیں اور بڑی تعداد میں انہیں مختلف تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں۔ مشینی آرے نے بہت سے لوگوں کا روزگار ختم کر دیا ہے اور یہ ممکن بنا دیا ہے کہ کوئی بھی منڈیاں خرید کر انہیں فروخت کرنے کا کام شروع کر دے۔ ایسی صورت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر زیادہ گہرے قطر والی لکڑیاں مشکل سے ملتی ہیں۔ جو لوگ منڈیاں بنا کر فروخت کرتے ہیں وہ لکڑی کے مقابلے میں ان کے کہیں زیادہ نرخ طلب کرتے ہیں، لہذا انہیں خرید کر فروخت کرنے والوں کے منافع کی شرح کافی کم ہو جاتی ہے۔ آبادی میں اضافے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں حالت پہلے جیسے نہ رہنے اور میٹھے پانی کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں لکڑیوں کی بآسانی اور سستے داموں دستیابی روز بے روز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ گہرے اور زیادہ عمر والے تنے اول تو کامیاب ہیں
दोनों बहुत महंगे हैं। आजकल जिन लकड़ियों से मुर्गियाँ बनाई जा रही हैं वो पुख्ता नहीं होती हैं या इनमें गांठें होती हैं, लिहाजा इनसे बनने वाली मुर्गियों की उम्र बहुत कम होती है। बताया गया है कि अच्छी लकड़ी वो होती है जिसमें गांठें बहुत ही कम हों और ज़रब लगाने पर वो आसानी से ना टूटें। आम तौर से लोगों को ये बात मालूम नहीं होती और वो कच्ची और गांठों वाली लकड़ियों से बनी हुई मुर्गियाँ खरीद लेते हैं। ऐसी मुर्गियाँ बाद औक़ात बगदे के दो चार ज़रब से ही टूट जाती हैं या इनमें दरार पड़ जाती हैं। आजकल मुर्गियाँ वज़न के हिसाब से फरोख्त की जाती हैं या इनके वज़न का अंदाज़ा करके इनकी कीमत बताई जाती है। ग्राहक को ये मालूम नहीं होता कि वो मिट्टी किस लकड़ी से तैयार की गई है, इस लकड़ी के फी किलो नरख क्या है, वो मिट्टी का वजन कितना है। ऐसी सूरत हाल में बाद अफराद ग्राहकों को जी भरकर लूटते हैं। मिट्टी खरीदने से कबल चंद बातों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसकी दोनों सतहें अगर सफ़ेद हों तो समझ लेना चाहिए कि वो कच्ची लकड़ी से तैयार की गई है। अगर लकड़ी की गिर छाल हो और इसका रंग स्याही माइल या तेज कत्थी ना हो तो भी लकड़ी कच्ची ख्याल की जाती है। अगर मिट्टी के दरमियान में स्याही माइल या तेज गुत्थी रंग की गांठ हो तो ऐसी मिट्टी खरीदने में कोई मजाका नहीं है। लेकिन अगर रंग ऐसा ना हो तो ऐसी मिट्टी नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वो बुगदे की ज़रबों से टूट सकती है। अगर मिट्टी के किनारों पर स्याही माइल या तेज तिथि रंग की दो तीन गांठें हों तो भी ऐसा ही होता है। अगर मिट्टी अपने हजम की निस्बत ज़्यादा भारी महसूस हो तो इसे खरीदने से परहेज करना चाहिए क्योंकि ये लकड़ी के कच्चा होने या इसे ईद उल अजहा से चंद यौम कबल तक पानी में भिगोए रखने की इलामत होती है ताकि इसका वजन बढ़ जाए। ऐसी मिट्टी अगर पुख्ता रंग वाली हो तो भी नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इसके भी जल्द टूट जाने का इम्कान होता है। मज़कूरा अफराद के मुताबिक मुर्गियाँ खरीदने के लिए लोग ईद उल अज़हा से अमूमन 3-4 रोज़ कबल इनसे रजू करते हैं। ज़्यादातर अफराद को लकड़ियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, लिहाजा बाद अफराद हर साल मुर्गी खरीदते हैं क्योंकि पहली वाली दूसरी ईद तक टूट चुकी होती है। लोग वज़न देखते हैं या फिर अपने मतलब के मुताबिक मिट्टी का हजम मिट्टियाँ फरोख्त करने वाले इनसे हर तरह की लकड़ी के एवज एक ही तरह के फी किलोग्राम नरक वसूल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।